اللہ نے فجر کی نماز کی فضیلت کو بیان کیا. آگے اللہ فرماتے ہیں وَمِنَ اللَّيْلِ، یہ تو 5 نمازیں ہو گئیں، یہ تو ساری امت پہ فرض ہیں، لیکن رات کے کچھ حصے میں فَتَہَجَّدْ بِهِ، بھی کا مطلب اس حصے میں آپ نے تہجد پڑھنی ہے، نافلۃ لک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کے لیے اضافہ ہے. کیا مطلب؟ یا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ 6 نمازیں فرض تھیں، یعنی 5 فرض کے علاوہ تہجد بھی فرض تھی، تو اس لیے قرآن نے کہہ دیا کہ امت پہ تو 5 فرض ہیں نافلۃ لک، لیکن یہ تہجد آپ کے لیے اضافی ہے، یعنی آپ پر 6 نمازیں فرض ہیں. ایک مطلب تو یہ بھی ہو سکتا ہے. اور جو علماء اس کے قائل ہیں کہ نہیں نبی پر تہجد فرض نہیں تھی، تو ان کے نزدیک اس آیت کی تفسیر یہ ہوگی کہ یہ آپ کے لیے ایک اضافہ ہے اللہ کے قرب حاصل کرنے کا، یعنی 5 نمازیں تو پڑھنی ہی پڑھنی ہے، لیکن آپ اللہ کے قرب کے لیے ایک اضافی چیز بھی آپ کو دی جا رہی ہے تاکہ آپ کے درجات اور زیادہ بلند ہو. تو ایسی صورت میں یہ صرف نبی کے ساتھ خاص نہیں ہے، کیونکہ خطاب نبی سے چل رہا ہے، اس لیے اللہ نے کہہ دیا آپ کے لیے اضافہ، ورنہ حقیقت میں پوری امت کے لیے یہ اضافہ ہے. آگے اللہ فرماتے ہیں عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ، امید ہے کہ آپ کو آپ کا رب پہنچا دے مقام محمود تک. یہ مقام محمود کیا ہے؟ شفاعت کبریٰ، یعنی تمام پیغمبر نبی کے پاس آئیں گے کہ آپ سفارش سے آغاز کریں، یعنی سفارش کا آغاز آپ سے ہوگا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے. تو یہ ایک سب سے اونچا مقام ہے جو اللہ قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے گا، اور جس سے آپ کی تمام پیغمبروں پر فضیلت ثابت ہو جائے گی کہ جب تک آپ کی طرف سے شفاعت کی ابتدا نہیں ہوگی کوئی اور پیغمبر سفارش نہیں کریں گے. تو اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیاں دے رہا ہے کہ یہ مشرکین کا جو آپ کے اوپر بے پناہ دباؤ ہے، جبر ہے، آپ اس میں تسلی رکھیے، آپ نماز قائم کریں اور تہجد کی پابندی کریں، اللہ نے آپ کو بہت بڑا آگے چل کے مقام دینا ہے. تو چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بشر تھے نا، مشرکین کے دباؤ کی وجہ سے آپ بھی ایک پریشانی میں آتے تھے، تو اس لیے اللہ آپ کو ثابت قدم رکھنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خوشخبریاں سنا رہا ہے کہ آپ نے اپنا اس عمل کو فوکس کرنا ہے، نماز اور تہجد کو، تاکہ آپ کا اللہ سے قرب رہے. اور اللہ آپ کو خوشخبری دے رہا ہے کہ امید ہے آپ کا رب آپ کو بہت بڑے مقام تک پہنچا دے. رہا مسئلہ مشرکین کی دھمکیوں کا کہ یہ پوری کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کو مکہ سے نکال دیں، تو ہم نے تو بتا دیا کہ یہ خود بھی نہیں پنپ پائیں گے، لیکن آپ نے اللہ سے کیا دعا مانگنی ہے؟ وَقُلْ رَبِّ، کہہ دیجئے اے میرے رب، ادخلنی مدخل صدق، مجھے مکہ میں داخل کیجئے مرغوب داخلہ، اچھا داخلہ، اور مجھے مکہ سے نکالیے بھی اچھے طریقے سے، یعنی اچھا نکلنا ہو میرا، ایسا نکلنا جس کے نتائج اچھے ہوں. اس میں اشارہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے نکالنے پر مجبور کیا جائے گا، اور ایک وقت آئے گا کہ آپ مکہ سے نکلیں گے. تو اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے سے دعا سکھا رہے ہیں کہ آپ اللہ سے دعا مانگے، اللہ جب میں نکلوں تو میرا داخلہ بھی اچھے طریقے سے ہو اور میرا نکلنا بھی اچھے طریقے سے ہو، یعنی پسندیدہ نکلنا ہو. سوال پیدا ہوتا ہے نکلنے کا عمل تو پہلے ہے اور مکہ میں داخلے کا عمل بعد میں، تو نکلنے کا تذکرہ پہلے ہونا چاہیے کہ اللہ مکہ سے مجھے اچھی طریقے سے نکال، اور مکہ میں مجھے داخل بھی اچھے طریقے سے کرنا. تو داخلے کا تذکرہ پہلے کیوں؟ تو اس میں بلاغت کا ایک نقطہ ہے کہ پیغمبر کا بنیادی مقصد وہ ہدف ہے جو پیغمبر دنیا میں لے کے آئے ہیں، تو اس کی آغاز تو مکہ سے کرنا ہے جس میں آپ کو بھیجا گیا، جو ابراہیم علیہ السلام کا شہر ہے، جہاں بیت اللہ ہے، اسلام کا مرکز تو اس جگہ سے بننا ہے. تو اس جگہ سے اگر نکالنا ہی مقصد ہے تو یہ جگہ تو رہ گئی نا پھر جو ابراہیم علیہ السلام کا مرکز اور ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں تھی. تو اس لیے اصل مقصد تو یہ کہ مکہ میں داخل میں اچھے طریقے سے ہوں، جو پیغمبر کا مقصد تھا دنیا میں آنے کا، مکہ فتح کر کے داخل ہوں، یہاں مجھے غلبہ ملے، اور یہاں میرا جب داخلہ ہو تو ایسا داخلہ جس کو میں پسند کروں. یہ جو ابھی میں مکہ میں کہیں سفر سے جا کے واپس آتا ہوں، یہ داخلہ وہ داخلہ نہیں ہے جو میں چاہتا ہوں. تو چونکہ مکہ سے نکلنا مقصد نہیں ہے، نکالا اس لیے جا رہا ہے تاکہ داخلہ ایک طاقت کے ساتھ ہو اور اچھے طریقے سے داخلہ ہو، اس لیے اس داخلے کا تذکرہ پہلے کیا جا رہا ہے. ہاں وہ داخلہ اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک مکہ سے ایک دفعہ آپ کا خروج نہ ہو، تاکہ مدینہ میں ریاست بنے اور آپ 10,000 کا لشکر لے کر فاتحانہ انداز سے مکہ میں داخل ہوں، اور جس مقصد کے لیے اللہ نے آپ کو بھیجا تھا وہ مقصد پورا ہو. تو وہ مقصد نکلے بغیر پورا ہو نہیں سکتا، اس لیے نکلنے کا تذکرہ کر دیا. ورنہ اصل مقصد تو یہ ہے کہ اللہ میں مکہ سے نکلنا نہیں چاہتا، میں مکہ میں داخلہ چاہتا ہوں. داخلہ ایسا ہونا چاہیے مدخل صدق، سچا مرغوب داخلہ ہونا چاہیے. چنانچہ اللہ نے آپ کی دعا قبول کی، اور جب نبی مکہ میں داخل ہوئے نکلنے کے بعد
تو کیسا بہترین آپ نے کا داخلہ ہوا کہ 10,000 کا لشکر لے کر آپ گئے اور مشرکین مکہ آپ سے معافی کی بھیک مانگ رہے تھے. تو یہ مکی آیتیں اس وقت تو ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے، لیکن پیغمبر سے اس طرح کی دعائیں کروائی جا رہی تھی. وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ، اور اللہ مرغوب نکلنا ہو، یعنی جب میں نکلوں تو بھی میرا اچھا ٹھکانہ ہو. چنانچہ آپ کا نکلنا بھی بڑا اچھا ہوا کہ پورا مدینہ آپ کے استقبال میں کھڑا ہوا تھا. اور طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع، یہ جو ترانے ہیں یہ مدینہ کی بچیاں آپ کے استقبال میں پڑھ رہی تھی. تو آپ کا نکلنا بھی اچھا ہوا، یعنی مدینہ میں داخلہ جو مکہ سے نکل کے، اور پھر جو مکہ میں آنا وہ تو اس سے بھی زیادہ عزت اور شان کے ساتھ ہوا. وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، اور اللہ تو بنا دے میرے لیے اپنے پاس سے زبردست طاقت جس میں میری مدد ہو، غلبہ دے دے مجھے مشرکین پر. یہ بھی مستقبل کی دعا ہے جو ان حالات میں نبی سے منگوائی جا رہی ہے، اور اللہ نے آپ کی ساری دعاؤں کو قبول کیا. سلطان نصیر بھی دے دیا آپ کو، غلبہ بھی دے دیا مکہ پہ، ایسا غلبہ جس میں اللہ کی مدد تھی، اور وہ کمزور غلبہ نہیں تھا. طاقتور غلبے کو سلطان کہا جاتا ہے. اور مدینہ میں جانا بھی آپ کا پسندیدہ ہوا، اور مکہ میں آنا بھی آپ کا پسندیدہ ہوا. اور اے نبی آپ یہ بھی کہہ دیجئے جاء الحق، حق آ چکا ہے، وزہق الباطل، اور باطل فنا ہو چکا ہے. حالانکہ جس وقت یہ دعا منگوائی جا رہی تھی باطل فنا نہیں ہوا تھا. لیکن ماضی سے جب کسی چیز کو تعبیر کیا جاتا ہے تو یہ بتانے کے لیے گویا یہ کام ہو چکا ہے، حالانکہ ہوا نہیں، ہوگا. لیکن نبی کی زبان سے نکلوایا جا رہا ہے کہ آپ مشرکین میں اعلان کر دیں کہ بس یہ کام ہو چکا ہے، حق آ گیا، باطل ختم. اور یعنی ہوگا تو فیوچر میں، لیکن گویا ابھی ہو چکا ہے. اتنا یقینی ہے کہ میں تمہیں اس کی پہلے سے خبر دے چکا ہوں کہ باطل اب پنپنے نہیں پائے گا، کیونکہ حق اب آ چکا ہے. ان الباطل کان زہوقا، اور باطل تو ہے ہی فنا ہونے والی چیز. جب حق آتا ہے تو باطل فنا ہو جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے نا، تو آپ بتوں کو چھڑیوں سے گراتے تھے، چھڑی سے. مکہ میں داخل ہو کے 360 بت کو ایک ایک کر کے چھڑی مارتے تھے، اور وہ بت الٹے لڑکتے تھے. تو آپ اس موقع پر یہ آیت پڑھ رہے تھے کہ جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا. کیا کیفیات بنتی ہوں گی صحابہ کی اور پیغمبر کی اس وقت کہ جو خوشخبری ان کو 13 سال پہلے دی گئی تھی، کئی سال پہلے دی گئی تھی، اور یقینی دی گئی تھی کہ یہ ہو چکا، تو اللہ نے اپنی آنکھوں سے دکھا دیا کہ کیسے بتوں کو بیت اللہ سے نکالا جا رہا ہے، اور اللہ کے گھر کو کیسے شرک سے پاک کیا جا رہا ہے. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور قرآن کہہ رہے ہیں ہم قرآن نازل کرتے ہیں جس میں مومنین کے لیے شفا ہے. یعنی اے نبی آپ کی تسلی کے لیے اور بھی ہم بتائیں آپ کو کہ ہم یہ جو آیتیں نازل کر رہے ہیں نا، اس میں مومنین کو بھی شفا مل رہی ہے، ان کی اصلاح ہو رہی ہے شرک سے اور برے عقیدوں سے، اور مسلمانوں کے لیے یہ رحمت ہے، ان کو تسلیاں بھی مل رہی ہیں. وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، اور ظالمین کے خسارے میں اضافہ ہو رہا ہے، کیونکہ ظالمین اس پر عمل نہیں کر رہے، حجت تمام ہو رہی ہے. وَإِذَا نَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ، قرآن کہتے ہیں ہم جب انسان پر احسان کرتے ہیں تو وہ اعراض کرتا ہے اور اپنے پہلو کو ہٹا دیتا ہے. نعمت ملنے کے بعد بجائے اللہ کے قریب ہونے کے اللہ سے دور ہوتا ہے. وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ، اور جب انسان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے، كَانَ يَئُوسًا، تو مایوس ہونے لگتا ہے. یعنی انسان کے بارے میں شکایت کی جا رہی ہے کہ اس کا اللہ پر ایمان نہیں ہے. پیغمبر کا مقصد ہے اللہ سے جوڑنا. تو یہ جو مشرکین ہیں جو اللہ کو نہیں مانتے، یہ خوشیوں میں بھی اللہ کو بھولتے ہیں اور غم میں بھی اللہ کو بھولتے ہیں، اسباب کو دیکھتے ہیں. لہذا جب اسباب کو آپ دیکھتے ہو اور پریشانی آتی ہے تو اسباب بتا رہے ہوتے ہیں پریشانی دور نہیں ہو سکتی، تو مایوس ہونے لگتے ہیں، ڈپریشن میں جاتے ہیں. اور جب خوشی آتی ہے تو اپنا کمال سمجھتے ہیں، لہذا اترانے لگتے ہیں اور خدا سے دور ہو جاتے ہیں. تو اے نبی ان سے کہہ دیجئے کل یعمل علی شاکلتی، ہر شخص اپنی نیچر کے مطابق عمل کر رہا ہے. اچھے لوگ کیا کرتے ہیں کہ جب انہیں خوشی ملتی ہے تو شکر ادا کرتے ہیں، اور غم آتا ہے تو مایوس نہیں ہوتے، ان کو پتہ ہے غم اللہ دور کر سکتا ہے. فَرَبُّكُمْ أَعْلَمُ، تمہارا رب خوب جانتا ہے، بِمَنْ هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلًا، کون ان دونوں فریقوں میں سیدھے راستے پر چل رہا ہے. جو غموں میں مایوس ہو اور خوشیوں میں اترانے لگے، خدا سے دور ہو جائے، وہ گمراہی والے راستے پر ہے. اور جو خوشیوں میں اللہ کے قریب آئے، شکر ادا کرے، اور غموں میں بھی اللہ کے قریب آئے کہ غم کو اللہ ہی دور کر سکتا ہے، مایوس نہ ہو، یہ سیدھے راستے پر ہے. اللہ خوب جانتا ہے کون سیدھے راستے پر ہے، یعنی اس میں اللہ نے اشارہ دے دیا کہ یہ لوگ سیدھے راستے پر ہے، تو ہمیں ایسا بننا چاہیے. اظہر صاحب انڈیا سے، اگر کسی نے قسم کھائی کہ اگر بیوی غلط قدم رکھے گی تو اس گھر میں نہیں رہنے دوں گا، اور بعد میں بیوی پکڑی گئی، سبحان اللہ، تو رہنمائی فرما دیں، غلط قدم رکھے گی یا غلط اقدام کرے گی. تو دیکھیں یہ طلاق کے الفاظ نہیں ہیں، اب کیا اقدام تھا وہ تو آپ ہی بہتر جانتے ہیں جو پوچھنے والا ہے، لیکن
اس گھر میں نہیں رہنے دوں گا، اس سے طلاق واقع نہیں ہوتی. یہ تو ایسے ہی ہے کہ آپ نے قسم اٹھا لی. ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر وہ جس پہ آپ نے قسم کو معلق کیا ہے کہ اگر وہ یہ غلط کام کرے گی تو میں گھر میں نہیں رہنے دوں گا، قسم اٹھائی پھر بھی آپ نے رہنے دیا، تو قسم کا کفارہ ادا کر دیں. 10 غریبوں کو 2 ٹائم کا کھانا، اگر اس کی استطاعت نہ ہو تو 3 دن لگاتار روزے. ہندو مذہب میں ایک ایکسرسائز ہوتی ہے، اس ایکسرسائز میں سورج کو مختلف پوسچرز میں پوجا کیا جاتا ہے، سورج کی پوجا کی جاتی ہے. میں نے جم میں وہ ایکسرسائز کر لی، اور ورزش کرنے سے پہلے اور ورزش کرنے کے دوران اور ورزش کے بعد بھی میرا سورج کو پوجنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، بس میں نے ایسا ایکٹ کیا صرف صحت بنانے کی نیت سے. تو کیا یہ مجھ سے شرک ہو گیا؟ اگر بھائی صحت کے لیے آپ نے ایسا کیا اور سورج کی طرف رخ کر کے کوئی عبادت کی نیت سے نہیں کیا تو یہ شرک نہیں ہے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع کیا ہے کہ کسی کی مذہبی رسومات میں ان کی مشابہت یہ ناجائز اور حرام ہے. تو اگر یہ ہندوؤں کا مذہبی طریقہ ہے کہ وہ خاص اسٹائل میں سورج کے سامنے، میں نے تو نہیں کبھی کسی ہندو کے بارے میں ایسا سنا کہ ایسا کرتے ہو، لیکن بہرحال اگر کوئی کرتے ہو تو پھر شرعاً آپ کے لیے جائز نہیں ہے، تو آئندہ اس سے احتیاط کی جائے. میری آنکھوں میں ڈارک سرکلز ہلکے ہو گئے ہیں، ہر طرح کا علاج کرا لیا مگر فائدہ نہیں ہوا، کیا آپ کوئی عمل بتا سکتے ہیں؟ میں دعا کر سکتا ہوں بھائی، اللہ تعالیٰ آپ کے ڈارک سرکل کو وائٹ سرکل میں تبدیل کر دے. باقی ڈاکٹر ہی کرے گا، باقی صبح شام کے جو اعمال ہیں ان کو پورا کرنا چاہیے بس. جو شخص یا علی کہہ کر جانور ذبح کرے اس کا گوشت لے سکتے ہیں؟ نہیں لے سکتے. غیر اللہ کا نام جس جانور پہ لیا گیا ہو تو وہ جانور کھانا جائز نہیں ہے. اگر کوئی شخص اپنے بھائیوں سے اور آس پاس کے لوگوں سے اکثر یہ کہے کہ میں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی ہے تو کیا طلاق ہو جائے گی؟ جی ہاں، اقرار طلاق سے بھی طلاق ہو جاتی ہے. کسی نے طلاق دی نہیں لیکن کسی کے سامنے اقرار کر لے کہ میں نے دے دی ہے، تو بیوی کو جب پتہ چلے گا تو شرعاً اس پر لازم ہے کہ وہ شوہر سے علیحدگی اختیار کرے. پھر اگر اقرار کیا ہے تو پھر اس سے پوچھا جائے گا کتنی دی ہیں. 1 کا اقرار کرتا ہے تو 1 مانی جائے گی، اور 3 کا اقرار کرتا ہے تو 3 مانی جائیں گی. اگر عورت آئی بروز صاف نہ کرے بلکہ اس کو بلیچ سے شیپ دے دے تو شوہر کے لیے تو کیا یہ جائز ہے عورت کے لیے؟ مجھے نہیں پتا بلیچ سے کیسے شیپ دی جاتی ہے. آئی بروز کو نوچنا تو ناجائز اور حرام ہے، البتہ کسی بھی طرح سے ان کو ایک شیپ دے دینا، اس میں کوئی ناجائز کی کوئی اس کی دلیل نہیں ہمارے پاس. ہاں، بال نوچ کے اس کو باریک کر دینا یہ بہرحال ناجائز عمل ہے. کورٹ میرج کرنے والی لڑکی کا نکاح اس کے والدین جان بوجھ کر کہیں اور کرا رہے ہیں تو کیا یہ نکاح ہو جائے گا؟ کیا کورٹ میرج میں جج، وکیل اور گواہوں کا مسلمان ہونا ضروری ہے؟ دیکھیں، اگر کورٹ میرج ہوئی ہے تو نکاح ہو گیا ہے، اب اس لڑکی کا کہیں اور طلاق لیے بغیر نکاح نہیں کرا سکتے، چاہے جج غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ نکاح میں جج نہیں کراتا. اصل میں نکاح تو لڑکا لڑکی خود ایجاب و قبول کر کے کر رہے ہوتے ہیں، تو اس کو یہ نہیں کہیں گے کہ غیر مسلم یا مسلم، اس میں تو لڑکا لڑکی نے خود کیا ہے نا، وہ تو مسلم ہی ہے، تو اس میں جج کی حیثیت جج کی نہیں ہوتی بلکہ محض ایک وکیل کی حیثیت ہوتی ہے اس کی. البتہ گواہوں کا مسلمان ہونا ضروری ہے، تو اگر وہاں 2 گواہ مسلمان نہیں تھے تو پھر یہ نکاح نہیں ہوا. شکیل احمد انڈیا سے، میرا ہندو دوست مسلمان لڑکی سے فون پر بات کرتا ہے، میں لڑکا لڑکی دونوں کو سمجھا چکا ہوں، اب مجھے گناہ تو نہیں ہوگا؟ جب آپ سمجھا چکے ہیں تو آپ کی ذمہ داری پوری ہو گئی، آپ کو انشاءاللہ گناہ نہیں ہوگا. کتنے لوگ لڑکے لڑکی فون پہ بات کر رہے ہیں تو کیا سب کا گناہ آپ کو ہوگا؟ کیا ظاہر ہے آپ سے پوچھ کے تھوڑی کر رہے ہیں. عبد القدیر صاحب انڈیا سے، شوہر نے جھگڑے کے دوران بیوی کو طلاق کا اختیار دے دیا اور کہا کہ جیسے چاہو کر لو، طلاق بول دو. تو بیوی نے کہا کہ میں کیوں بولوں، تم خود کہہ دو. پھر بیوی نے کہا کہ مجھے تمہارے ساتھ نہیں رہنا، کیا طلاق واقع ہو گئی؟ یہ کہنا کہ مجھے تمہارے ساتھ نہیں رہنا، اس سے طلاق واقع نہیں ہوئی ہے. اگر وہ طلاق کا جب اختیار دیا تو اپنے اوپر طلاق واقع کر دیتی تو طلاق واقع ہوتی. میرے شوہر مجھ پر بہت پابندیاں لگا رہے ہیں، مجھے اپنے کسی فیملی ممبرز کے ساتھ کہیں جانے کی اجازت نہیں ہے، یہاں تک کہ والدین کے ساتھ بھی گھومنے نہیں جانے دے رہے. میں بہت پریشان ہوں، آپ بتائیں کیا یہ صحیح ہے؟ دیکھیں، آپ کو تو میں یہی مشورہ دوں گا کہ جائز چیزوں میں شوہر کی بہرحال اطاعت کریں. آپ جس حد تک شوہر کی فرما برداری کر سکتی ہیں کریں، جتنی آپ میں استطاعت ہے. لیکن شوہر کو میں مشورہ دوں گا کہ بلا وجہ کی بیوی پہ پابندیاں لگانا یہ ٹھیک نہیں ہے. آپ کو جب اپنے ماں باپ کے ساتھ وہ جا رہی ہے تو کل آپ کی بھی بیٹیاں بڑی ہوں گی اور وہ چاہیں گی ہم اپنے فادر کے ساتھ کہیں جائیں یا والدہ کے ساتھ کہیں جائیں،
تو آپ سوچیں کہ اگر آپ کا داماد پابندیاں لگانا شروع کر دے کہ نہیں ابا کے ساتھ بھی نہیں جا سکتی تو آپ پہ کیا گزرے گی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے استوصوا بالنساء خیرا. آپ نے حجۃ الوداع کے موقع پہ فرمایا کہ عورتوں کے بارے میں میری وصیت قبول کرو, ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو, اچھے سلوک کی وصیت قبول کرو. وصیت کا لفظ بہت تاکید سے جب کوئی آرڈر دیا جاتا ہے تو وصیت کا لفظ استعمال ہوتا ہے. تو اس طرح کی بلا وجہ کی پابندیاں لگانا بالکل مناسب نہیں ہے. اپنے والدین کے ساتھ جا رہی ہے تو جانے دیں, اور اگر کوئی معقول وجہ ہے تو پھر وہ بیوی کو بتا دیں بھائی مجھے جانے پہ کوئی اعتراض نہیں لیکن اس میں یہ فسادات ہیں, کوئی معقول ہو. بعض لوگ بلا وجہ کے وہمی شکی ہوتے ہیں اور خام خواہ میں جو ہے نا اپنی زندگی بھی مصیبت بنائی ہوئی ہوتی ہے, دوسرے کی بھی زندگی مصیبت بنائی ہوئی ہوتی ہے. تو خلاصہ یہ کہ میں آپ کو شوہر کی اجازت کے بغیر جانے کا تو نہیں کہہ سکتا, شوہر کی اطاعت کریں آپ, لیکن شوہر پر لازم ہے کہ وہ خام خواہ کی پابندیاں بیوی پہ نہ لگائے. اس سے گھر کا ماحول خراب ہوتا ہے, میاں بیوی کا رشتہ خراب ہوتا ہے اس سے. کیا ناپاکی کے ایام میں بھی اذان کا جواب دینا چاہیے؟ جی دینا چاہیے. میرا دوست ٹرین سے گر کر نیچے آ گیا اور فوت ہو گیا, اس کی ٹانگ کٹ کر جسم سے الگ ہو گئی تھی, کیا وہ شہید کہلائے گا جبکہ وہ دیندار بھی تھا؟ جی حادثاتی موت ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے جس کا مفہوم یہی ہے کہ جو بھی حادثاتی موت ہوگی وہ شہادت ہی کے حکم میں ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کرے, اس کے درجات بلند کرے. مسز علی کراچی سے, کیا بیوی شوہر سے اس کی سیلری نہیں پوچھ سکتی یا بزنس مین ہو تو انکم نہیں پوچھ سکتی؟ میں اپنے شوہر سے 5 سال سے کہہ رہی ہوں عمرہ پر جانے کا, مگر کہتے ہیں پیسے ہی نہیں ہیں جبکہ دنیا کے سارے کام ہو رہے ہیں. دیکھیں پوچھ سکتی ہے نہیں پوچھ سکتی یہ تو آپ پوچھ کے دیکھ لیں, شوہر بتا دے کہ نہیں بتائے. آپ پوچھنے پر نہ اللہ کی طرف سے کوئی پابندی ہے نہ گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی ہے. آپ اپنے شوہر سے پوچھیں کہ بزنس میں کیا کما رہے ہو, کتنی تنخواہ ہے. تو یہ آپ کے شوہر کے پوچھنے کا سوال ہے کہ میری بیوی اگر مجھ سے میری انکم پوچھ رہی ہے تو میں بتا سکتا ہوں کہ نہیں بتا سکتا. تو اگر شوہر پوچھتا ہے تو میں بھی کہوں گا بھائی آپ خود اپنے گھر کے حالات بہتر سمجھتے ہیں. باقی اللہ نے اگر شوہر کو گنجائش دی ہے تو بیوی عمرے پہ جانے کا کہہ رہی ہے نا, کوئی فلم دیکھنے کے لیے سینما گھر جانے کا تو نہیں کہہ رہی ہے. تو اگر آپ کی اچھی آمدن ہے تو آپ اپنی بیگم کو عمرے پہ لے کے جائیں. شریف لوگ ایسا ہی کرتے ہیں, جب اللہ ان کو مالی وسعت دیتا ہے تو بیوی کو سب سے پہلے عمرہ ہی کراتے ہیں, حج کراتے ہیں, عمرہ کراتے ہیں. تو اگر آپ کے شوہر کی آمدن ہے مناسب تو ان کو چاہیے کہ بیگم کو عمرہ کرانے لے کے جائیں. اخلاقیات کا تقاضا ہے, سارے اچھے لوگ یہی کر رہے ہوتے ہیں. ہم جب عمرے پہ جاتے ہیں بہت سے لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں فیملی کے ساتھ آ رہے ہوتے ہیں, تو آپ کوئی الگ ہی ٹائپ کی زندگی کیوں گزارنا چاہتے ہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج کو حج پہ لے کر گئے تھے اپنے ساتھ, تو یہ نبی نے سنت زندہ کی, نبی کی سنت آپ زندہ کریں. اپنی بیوی کو اگر اللہ نے گنجائش دی حج کرائیں, حج نہیں کرا سکتے کم از کم عمرہ کرا دیں, اور اگر گنجائش ہی نہیں ہے تو بتا دیں بیگم نہیں ہے گنجائش, پھر بیگم کو بھی چاہیے کہ مان لے بھائی. ڈاکٹر راشد میوات سے, مفتی صاحب انجیکشن وغیرہ لگانے کے لیے یا کسی ایکٹیویٹی کے لیے نامحرم کو چھونے کی ہماری مجبوری ہوتی ہے, میرے لیے کیا حکم ہے؟ میں انجیکشن لگانے کے بعد ہینڈ سینیٹائزر استعمال کرتا ہوں جس میں الکوہل ہوتی ہے, تو کیا میرا وضو باقی رہتا ہے؟ وضو باقی رہتا ہے اس سے. البتہ غیر محرم کو کسی علاج کی مجبوری سے ہاتھ لگانا پڑے تو گلوز پہنے ہاتھوں میں, بلا حائل ہاتھ نہ لگائیں, گلوز پہن کے جو ہے وہ مجبوری ہے. ہونا تو یہ چاہیے کہ خواتین کے لیے لیڈی ڈاکٹرز ہوں, مردوں کے لیے جینٹس ڈاکٹر ہوں, تاکہ یہ اختلاط نہ ہو. ایک عجیب طوفان بدتمیزی مچا ہوا ہے ہسپتالوں میں, ایک عجیب بےہودگی کا عالم ہوتا ہے. تو جب تک مجبوری ہے تو پھر آپ گلوز ہاتھ میں پہن لیں اور پھر جو ہے وہ علاج وغیرہ کریں. منذر احمد انڈیا سے, اگر جنت میں کسی سے گناہ ہو جائے تو اللہ کیا اس کو جہنم میں ڈال دے گا؟ جنت میں گناہ ہو ہی نہیں سکتا بھائی, کیوں کرے گا گناہ کوئی جنت میں؟ آدم علیہ السلام کو اللہ نے جنت میں بھیجا تھا تو ایک درخت پہ پابندی لگائی تھی, وہ آزمائش تھی, اور اس میں پھر اللہ نے بتا دیا تھا کہ دنیا میں بھیج دیا, اب جو ہے نا کچھ نیک اعمال کرو گے تو جنت میں جاؤ گے. آدم علیہ السلام کو جو جنت ملی تھی بغیر کسی عمل کے, تو اس لیے اللہ نے ان کو ایک آزمائش میں ڈال دیا ہمیں سبق دلانے کے لیے. اب جو جنت میں جائے گا تو جزاء بما کانوا یعملون, اللہ کہتے ہیں تمہارے اعمال کا بدلہ ہے یہ. تو جو آزمائش ہونی تھی وہ ہو گئی. پھر جنت میں اب جب جائیں گے, اللہ ہم سب کو لے کے جائے, تو اب کوئی آزمائش جنت میں نہیں ہے. آزمائش نہیں ہے تو اس کی مخالفت پہ گناہ کا خطرہ بھی نہیں ہے, تو ساری خواہشات جنت میں پوری ہوں گی. تو اس لیے سوال ہی غلط ہے کہ کسی سے گناہ ہو جائے, ہو ہی نہیں سکتا گناہ جنت میں. کیا تعویذ گلے میں ڈالنا شرک ہے؟ شرکیہ تعویذ گلے میں ڈالنا شرک ہے, شرکیہ تعویذ نہ ہو تو پھر شرک نہیں ہے. یہ جو حدیث میں آتا ہے نا تعویذ اور رقیہ یہ شرک ہے, صحیح حدیث ہے, تو اس سے مراد شرکیہ تعویذ ہے.
اب ظاہر ہے کسی نے تعویذ میں یا اللہ مدد لکھ کے گلے میں لٹکا دیا تو اس میں شرک کیا ہے؟ تو عین توحید ہے، اللہ سے مدد مانگ رہا ہے وہ. ہاں البتہ یہ ضرور ہے کہ تعویذ گنڈوں کو شریعت میں پسند نہیں کیا گیا، اس کو کمال توکل کے خلاف سمجھا گیا ہے، تو اس لیے ان چیزوں سے ایوائڈ کرنا چاہیے. اعتدال کی راہ تعویذ کے بارے میں یہی ہے. بعض لوگ کیا کرتے ہیں، ایک طرف غلو کا شکار ہیں، ہر وقت تعویذ فلیتے پلیتے، ان کے آپ نے دیکھا ہوگا ہر وقت کہیں نہ کہیں سے کچھ نکل ہی رہا ہوتا ہے ان کے پرچی، ذرا ذرا سے کاموں میں بس تعویذ گنڈوں میں. اور ایک غلو یہ ہے کہ اس کو شرک، ہر تعویذ کو شرک سمجھنا شروع کر دیا ہے. تو اعتدال کی راہ یہی ہے کہ شرکیہ تعویذ تو شرک ہے، لیکن جو شرکیہ تعویذ نہ ہو، آیات لکھی ہوئی ہیں اس کے اوپر یا اللہ سے مدد مانگی گئی ہے، تو وہ شرک کیسے ہوگا؟ وہ شرک نہیں ہے لیکن توکل کے خلاف ہے، یعنی کمال توکل کے، اس لیے ان چیزوں سے بچنا چاہیے. اور میرے اس پہ بہت دفعہ بیانات ہو چکے ہیں. جو لوگ ان تعویذوں میں پڑھتے ہیں وہ قیامت تک پڑے ہی رہتے ہیں. عربوں کو دیکھو آپ، کسی کے گلے میں کوئی تعویذ آپ کو نظر نہیں آئے گا، ان کے سارے کام پورے ہو رہے ہیں، ملک بھی ان کا ترقی پہ ترقی کرتا چلا جا رہا ہے. اور ہماری حالت دیکھو آپ، فلیتے اور ایک دھاگا ادھر اور ایک دھاگا فلانے پڑھ کے ادھر ایک ادھر، پھر بھی کام نہیں بن رہے ہوتے. تو اس لیے ان چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھیں. 2 رکعت پڑھ کے اللہ سے دعا مانگنا سیکھیں. جب کوئی مشکل ہو، پریشانی ہو، اسباب اختیار کریں. جیسے بیماری ہے تو علاج اور اللہ سے دعا، بے روزگاری ہے تو روزگار کی تلاش اور اللہ سے دعا. جو ان چیزوں پہ آ جائے اللہ اس کے سارے کام بنا دیتے ہیں. اور جو تعویذ گنڈوں میں لگ گیا کام سے. قرآن عربی میں ہے اور ترجمہ اردو میں، تو کیا ترجمہ پڑھنے سے بھی قرآن پڑھنے کا ثواب ملے گا؟ نہیں جی، تلاوت کا ثواب عربی میں ہی ملے گا، کیونکہ قرآن عربی میں ہے اور جو اللہ کا کلام ہے نا وہ عربی میں ہی ہے. تو جب تک اس کو عربی میں نہیں پڑھیں گے تلاوت کا ثواب نہیں ملے گا. ہاں ترجمہ پڑھنے سے قرآن سیکھنے کا ثواب ملے گا، تاکہ آپ کو پتہ چلے بھئی اللہ آپ سے کیا کہہ رہے ہیں. تو یہ ایک الگ نیکی ہے کہ آپ کو پتہ چلے کہ میرا اللہ مجھ سے کیا کہہ رہا ہے. تو ترجمہ بھی اور تفسیر بھی پھر پڑھی جائے، صرف ترجمہ نہ پڑھا جائے، بعض دفعہ اس سے اور کنفیوژن ہو جاتی ہے. تفسیر کے ساتھ ترجمہ پڑھیں تو اس میں تعلیم قرآن کا، تعلم قرآن کا ثواب ملے گا، قرآن سیکھنے کا. لیکن جو تلاوت کا ثواب ہے وہ جب تک عربی میں تلاوت نہیں کریں گے وہ تلاوت کا ثواب نہیں ملتا. معذور بچے کیوں پیدا ہوتے ہیں، اس کے پیچھے کیا مقصد ہے؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، اللہ اپنی قدرت دکھاتا ہے. آزمائش، دنیا جو ہے دارالامتحان ہے، تو بعض دفعہ اللہ معذور بچہ پیدا کر دیتا ہے ماں باپ کے لیے کہ آزمائش ہے کہ اس کو پالو اور جنت کماؤ. تو دنیا تو امتحان کی جگہ ہے نا، تو یہاں ساری خواہشات تھوڑی پوری ہوں گی. پھر اللہ تعالیٰ اس میں عبرت بھی دکھا دیتا ہے. جیسے جو لوگ نابینا ہوتے ہیں تو آنکھوں والوں کو شکر نعمت کی توفیق ملتی ہے کہ بھئی اللہ ہم سے بھی آنکھیں چھین سکتا تھا. تو عرف الاشیاء بأضدادها، عربی کا مقول ہے کہ کسی بھی شے کو جاننے کے لیے اس کے اپوزٹ کا ہونا ضروری ہے. دنیا میں بدامنی نہ ہو تو امن کی قدر نہیں ہوگی، بھوک نہ ہو تو پیٹ بھرنے کی قدر نہیں ہوگی، بیماریاں نہ ہو تو صحت کی قدر نہیں ہوگی، معذور نہ ہو تو جو معذور نہیں ہے تو ان کو اس کی قدر نہیں ہوگی کہ معذوری سے بچنا کتنی بڑی نعمت ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے نا کچھ چیزیں ایسی پیدا کی ہیں کچھ لوگوں کو کہ وہ دوسروں کے لیے عبرت کا ذریعہ بن جاتے ہیں. باقی ان کو پھر اللہ کسی اور طرح سے نوازتا ہے. جیسے جس کی آنکھیں اللہ لے اس سے، تو اب اس میں حکمت کیا ہے کہ جن کی آنکھیں ان کو قدر ہو کہ بھائی بغیر آنکھوں کے بھی اللہ ہم سے بھی آنکھیں چھین سکتا تھا. لیکن جس کی آنکھیں چھین لی اس کے لیے پھر خوشخبریاں ہیں کہ بھئی تمہیں اللہ نے آزمائش میں ڈال دیا، اس میں حکمت تھی، لیکن اس کا بدلہ اللہ تمہیں دے گا. وہ کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا ابتلیت عبدی بحبیبتیہ فصبر عوضتہ منہما الجنہ. صحیح بخاری کی حدیث ہے، فرمایا جب میں اپنے کسی محبوب بندے سے اس کی محبوب چیزیں چھینتا ہوں، یعنی آنکھیں چھین لیتا ہوں، وہ صبر کر لے تو اس صبر کا بدلہ میرے پاس جنت کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. تو معذور لوگ جتنے بھی دنیا میں پائے جاتے ہیں ان کا حساب بھی ہلکا ہوگا، ان کا جنت میں جانے کے امکانات بھی دوسروں سے زیادہ ہیں. اس حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے. لیکن یہ اللہ نے دوسروں کے لیے آزمائش بنا دی کہ بھائی دیکھو تاکہ تم بھی ڈر کے رہو. قل ارأيتم ان اخذ الله سمعكم وابصاركم وختم على قلوبكم من اله غير الله. اللہ کہتے ہیں اللہ چاہے تم سے بھی تمہاری آنکھیں اور تمہاری سماعت چھین لے. تو یہ جو معذور پیدا ہوتے ہیں نا، اس میں یہ حکمت ہے کہ جو معذور نہیں ہے وہ اللہ کی نعمت کی قدر کریں. اور معذوروں کے لیے یہ آزمائش ہے کہ ان کا حساب کم ہوگا، ان کے جنت میں جانے کے امکانات زیادہ ہیں اگر وہ اس معذوری پہ صبر کرتے ہیں. مشزنی کر لی تو 40 دن تک نماز قبول نہیں ہوتی، کیا یہ بات صحیح ہے؟ نہیں، یہ صحیح نہیں ہے. باقی یہ عمل حرام ہے، ناجائز ہے، گناہ ہے، البتہ اس سے نماز کا کوئی تعلق نہیں ہے. توبہ کرنی چاہیے، نکاح جلدی کرنا چاہیے تاکہ ان اخلاقی برائیوں سے جان چھوٹے. عثمان لیاقت رحیم یار خان سے کون سے کام والدین کی نافرمانی میں آتے ہیں اور کون سے کام سے ہم فرمانبردار بنیں گے اور کون سے کام بد اخلاقی والے اور کون سے کام با اخلاق؟ پورا معاشرتی علوم کا ایم اسلامیات کا پرچہ آپ نے میرے سامنے لا کے رکھ دیا ہے.
بھائی جتنی والدین کی خدمت کر سکتے ہیں کریں، اور جائز چیزوں میں والدین کی اطاعت لازم ہے. البتہ کچھ چیزیں بنیادی حقوق میں سے ہیں، ان میں والدین کی اطاعت لازم نہیں ہے. کر لے تو ثواب ملے گا، نہ کریں تو گناہ نہیں ہے. جیسے آپ نے نکاح کرنا ہے تو والدین آپ کو نکاح سے نہیں روک سکتے، اور آپ نے جو ہے پڑھائی کرنی ہے، والدین کہہ رہے نہیں بزنس ہی کرو، تو آپ شرعاً آپ کو اختیار ہے آپ پڑھائی کریں. یا والدین فورس کرنے بزنس کرنا ہے، آپ کہہ رہے نہیں میں نے ڈاکٹر بننا ہے، تو اس میں بھی شریعت نے آپ کو رائٹ دیا بھئی آپ ڈاکٹر بن جاؤ. آپ نے کہیں تجارتی سفر کرنا ہے، ماں باپ کہہ رہے نہیں کرنا سفر، تو شریعت نے آپ کو رائٹ دیا آپ سفر کر سکتے ہیں، بشرطے کہ ماں باپ کو نقصان نہ ہو رہا. تو کچھ چیزیں انسان کے بنیادی حقوق میں سے ہیں، وہ اللہ نے اسلام نے سب کو دی ہیں. اس میں اگر والدین کی مان لیتے ہیں تو ثواب ملے گا، نہیں مانتے تو گناہ نہیں ملتا، کیونکہ والدین کی بھی ایک حقوق کی ایک لمٹ اللہ نے رکھی ہے. لیکن آپ اس لمٹ کو دیکھے بغیر بس آپ پوری کوشش کریں ہر طرح سے ماں باپ کو خوش رکھیں. اسلام میں اس سے بڑی عبادت کوئی نہیں ہے حقوق العباد میں، کہ ماں باپ آپ کے آپ سے خوش رہیں. عبد الاحد علی گڑھ سے، بعض علماء صدقہ فطر کو فرض کہتے ہیں، بعض واجب. اس اختلاف کے بارے میں بتا دیں، اور فرض واجب میں کیا فرق ہے یہ بھی بتا دیں. دیکھیں فرض کا مطلب بھی ضروری، واجب کا مطلب بھی ضروری. یہ ایک فقہی اصطلاح ہے کہ فقہاء نے جب دیکھا کہ جن چیزوں کا لازم ہونا ظنی دلیل سے ثابت ہے تو ان کو فقہاء نے واجب کا لفظ دے دیا، اور جن چیزوں کا لازم ہونا یقینی اور قطعی دلیل سے ثابت ہے، تواتر سے ثابت ہے، ان کو فقہاء نے فرض کہہ دیا. اس کی مثال ایسے جیسے 5 نمازیں فرض ہیں، تو یہ بالکل اتنی واضح، اس پر پوری امت کا اتفاق ہے، تو اس لیے اس کو فرض سے تعبیر کیا. لیکن جو وطر کی نماز ہے، حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ زادکم صلاۃ الا وہی الوتر، اللہ نے ایک اور نماز کا اضافہ کیا اور وہ وطر ہے. من لم یوتر فلیس منا، جو وطر نہیں پڑھتا ہم میں سے نہیں ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے وطر بھی ضروری ہے، لیکن اتنے ضروری نہیں ہے جتنے 5 نمازیں فرض ہیں. وطر کے واجب ہونے میں یعنی لازم ہونے میں علماء کا اختلاف ہے، تو اس اختلاف کی وجہ سے اور دلائل اتنے مضبوط نہیں ہے جتنے 5 نمازوں کے فرض ہونے پہ، تو اس لیے فقہاء نے وطر کو فرض کہنے کے بجائے واجب کا نام دے دیا. تو یہ ٹرم ہے، اصطلاح ہے کہ شریعت میں کون سی چیز کس درجے کی ہے، اس میں فرق کرنے کے لیے حضرات فقہاء نے نام الگ الگ دے دیے کہ بھئی یہ فرض ہے یہ واجب ہے. تو لازم دونوں ہی ہیں. تو صدقہ فطر کو بھی واجب اس لیے کہا کہ بھئی زکوٰۃ کی طرح لازم نہیں ہے، کیونکہ زکوٰۃ پہ تو قرآن کی بہت ساری آیتیں احادیث، اس سے پتہ چلتا ہے یہ تو قطعی درجے میں لازم ہے آپ کے اوپر. تو صدقہ فطر بھی لازم ہے، حدیث میں اس کا بھی حکم ہے، اور حکم جو ہے وہ آرڈر وجوب ہی کے لیے ہوتا ہے. لیکن فقہاء نے اس کو فرض کا نام نہیں دیا، بلکہ زکوٰۃ، کیونکہ اگر فرض کہہ دیتے تو زکوٰۃ میں اور اس میں کوئی فرق نہیں رہتا، تو زکوٰۃ سے ایک درجہ کم کرنے کے لیے اس کو واجب کا نام دے دیا. باقی ہے صدقہ فطر بھی ضروری اور زکوٰۃ بھی ضروری ہے. اگر نکاح کے وقت جو حق مہر، جیب خرچ اور گھر طے ہوا تھا وہ شوہر نہ دے تو عورت کو کیا کرنا چاہیے؟ کہ اللہ پہ چھوڑ دینا چاہیے؟ کیونکہ بار بار مطالبہ کرنے پر جھگڑا ہوتا ہے. شوہر کو چاہیے اللہ سے ڈرے، آخرت کا خوف دل میں رکھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدوں کی خلاف ورزی پر کتنی وعیدیں سنائی ہیں، اور قرآن میں تو عورت کے ساتھ جو آپ کے مالی معاہدے ہوئے ہیں ان کی بہت زیادہ تاکید ہے کہ ان معاہدوں کو پورا کیا جائے. تو شوہر اگر یہ نہیں کر رہے جو معاہدے انہوں نے کیے تھے تو گنہگار ہوں گے. حق مہر طے ہوا تھا، جیب خرچ وغیرہ وہ سب دینا چاہیے شوہر کو. آپ کو بہرحال میں یہی مشورہ دوں گا کہ آپ اچھی طرح مطالبہ کریں، نہیں دے تو پھر صبر کر لیں. اپنا گھر کیوں خراب کریں گی؟ آج کل پتہ ہے گھر خراب ہونے سے کے سائیڈ افیکٹ زیادہ ہیں. ارباز صاحب انڈیا سے، ہماری برادری میں لڑکیاں کم ہیں اور لڑکے زیادہ، اور ہماری برادری والے ہماری برادری سے باہر شادی نہیں کرنے دیتے. کیا ہم اپنی برادری کے باہر کسی مسلمان لڑکی سے شادی نہیں کر سکتے؟ برائے مہربانی برادری والوں کو سمجھائیں، کر کے بتا دیں. ہو گئی ہے جو اکھاڑنا ہے اکھاڑ لو، یہی حل، ایسی برادری کا یہی حل ہے. کوشش کریں برادری میں تلاش کریں، مل جاتی ہے ٹھیک ہے، نہیں مل رہی تو یہ تھوڑی کہ یہ جہاں مرضی کر لیں بھائی، اچھی جگہ کریں، بس لڑکی نیک ہو، شریف شرفا ہو. جعفر اقبال ہنگو سے، کیا وضو سے پہلے استنجا ضروری ہے؟ نہیں بھائی، وضو اور استنجا کا کوئی آپس میں لنک بنتا ہی نہیں ہے. عثمان لیاقت رحیم یار خان سے، میری داڑھی کے بال کم اور گھنگریالے ہیں جس کی وجہ سے گھر والے داڑھی کٹوانے کا کہتے ہیں، جبکہ مجھے داڑھی رکھنے کا بہت شوق ہے. میں ان کو کیا جواب دوں تاکہ وہ مجھے کہنا چھوڑ دیں؟ آپ کو میرے بھائی شوق نہ بھی ہو تو داڑھی رکھنا پڑے گی، آپ کو داڑھی رکھنا شریعت میں لازم ہے. تو ایک مٹھی تک کم از کم رکھیں اور گھر والوں کی بات نہ مانیں. لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، اللہ کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت جائز نہیں ہے. خاتون نے پوچھا ہے میں مہندی لگاتی ہوں تو اس میں ہندو لوگ اپنے بھگوان کی تصویر بنانے کا کہتے ہیں، تو کیا میں مہندی سے بھگوان کی تصویر بنا سکتی ہوں؟ نہیں بنا سکتی.
محمد شاکر انڈیا سے، میں جانوروں کے ہسپتال میں ہوتا ہوں، اللہ خیر کرے، اکثر کتے کپڑوں سے ٹچ ہو جاتے ہیں اور کبھی کپڑوں پر زبان بھی لگا دیتے ہیں، تو کیا ان کپڑوں میں نماز پڑھ سکتا ہوں؟ کتے کا جو تھوک ہے وہ ناپاک ہوتا ہے، خود کتا ناپاک نہیں ہوتا، تو کتا آپ کے کپڑوں سے جتنا بھی ٹچ ہو جائے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن اگر وہ آپ کے کپڑوں سے زبان لگائے گا تو پھر وہ جگہ پر دھونا لازم ہے۔ اگر وضو کرنے کے بعد دودھ پیتے بچے نے پیشاب کر دیا تو کیا دوبارہ وضو کرنا پڑے گا؟ نہیں جی، پیشاب بچے نے کیا ہے تو وضو آپ کو کیوں کرنا پڑے گا؟ ہاں، وہ جگہ دھو لیں جہاں پیشاب لگا ہوا ہے۔ کیا مسلمان کافر ہونے کے بعد تجدید ایمان کے بغیر دوبارہ مسلمان ہو سکتا ہے؟ کافر ہونے کے بعد تو تجدید ایمان ضروری ہے نا، تو ایسے کیسے مسلمان ہوگا؟ دوبارہ سے اس کو توبہ بھی کرے اور کلمہ بھی پڑھے پھر مسلمان ہوگا۔ ڈاکٹر نے مادہ منویہ مانگا چیک اپ کے لیے تو کس طرح نکال کر دیں؟ بعض دفعہ ڈاکٹر اسپم کوالٹی چیک کرنے کے لیے منی کا ٹیسٹ کرتے ہیں، تو اس میں اکثر وہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہاتھ کے ذریعے آپ یہ کام کریں اور بوتل میں اس جو ہے نا اسپم لا کے دیں، تو یہ جائز نہیں ہے۔ میرڈ آدمی بیوی ہی سے اپنی خواہش پوری کر سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی راستہ حلال نہیں ہے۔ اس کا طریقہ یہی ہے کہ اپنی زوجہ سے وہ کانٹیکٹ کرے اور پھر اس میں جو اسپم ہے وہ ڈاکٹر کو لا کے بوتل پکڑا دے، یا جو بھی وہ اس کو دیتے ہیں، یعنی ہینڈ سے، ہاتھ سے ہی ٹھیک نہیں ہے۔ سنت مؤکدہ اور غیر مؤکدہ میں کیا فرق ہے، اور فرض اور واجب میں کیا فرق ہے؟ تفصیل سے بتا دیں۔ سنت مؤکدہ اور غیر مؤکدہ میں فرق یہ ہے کہ کچھ سنتیں ایسی ہیں جو نبی نے ہمیشہ پابندی سے پڑھی ہیں اور نماز فرائض کے ساتھ ہی پڑھی ہیں، لہذا وہ ایک درجے میں فرائض ہی کا حصہ ہے، فرائض ہی کی تکمیل کے لیے، تو وہ کنٹینیو کی ہیں، تو ان کو چھوڑنا ٹھیک نہیں ہے، جائز عمل نہیں ہے۔ کبھی کبھار چھوٹ جائے تو ٹھیک ہے، لیکن اس کو چھوڑنے کی عادت بنا لینا یہ جائز نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو میری سنت سے اعراض کرے گا وہ مجھ سے نہیں ہے، تو اس سنت میں فرائض واجبات بھی داخل ہیں، سنت مؤکدہ بھی داخل ہے۔ جیسے کچھ نماز کے اندر کی سنتیں ہوتی ہیں نا، اب آپ چاہیں تو نماز ایسے شروع کریں، سورہ فاتحہ سے شروع کرا، سورت پڑھی آپ نے اور رکوع میں گئے، ایک تسبیح پڑھ لی تو نماز تو پھر بھی ادا ہو جائے گی، لیکن یہ پراپر وے والی نماز نہیں ہے۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے فجر کی نماز میں اگر کوئی روزانہ امام نماز پڑھائے، پہلی رکعت میں انا اعطیناک الکوثر پڑھے، دوسری میں قل هو اللہ احد پڑھے، تو نماز تو ادا ہو جائے گی، لیکن یہ طریقہ سنت مؤکدہ کے خلاف ہے۔ وجہ اس کی ہے کہ نبی نے فجر کی نماز جب بھی پڑھائی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوائے سفر کے آپ لمبی قرات کیا کرتے تھے، تو اب فجر میں لمبی قرات کرنا واجب تو نہیں ہے۔ اگر ہم کہیں واجب ہے تو اس کا مطلب نہیں کریں گے تو نماز ہی نہیں ہوگی، نماز لوٹانی پڑے گی، اور اگر ہم کہیں کہ عام سنتوں کی طرح سنت ہے تو اس کا مطلب پھر یہ ہوا کہ اگر امام روزانہ انا اعطیناک الکوثر پڑھے، قل هو اللہ احد پڑھے تو بھی ٹھیک ہے، نہیں بھائی نہیں۔ تو اس لیے فقہا نے اس کے ایک ٹرم ایجاد کی کہ بھئی اس کو ہم کہیں گے سنت مؤکدہ، ہے تو سنت لیکن عام سنتوں کی طرح نہیں ہے، مؤکد ہے۔ آپ نے فجر کی 2 رکعتوں میں امام نے طول دینا ہے، لمبی پڑھنی ہے اس کو۔ تو اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نماز کے اندر کی سنتیں ایسے باہر کی بھی ہیں۔ اب فجر کے 2 فرض سے پہلے آپ نے ہمیشہ 2 سنت پڑھی ہے، ظہر کے 4 فرض سے پہلے 4 سنت اور بعد میں 2 سنت، مغرب کے بعد 2 سنت، عشاء کے بعد 2 سنت، تو اس لیے فقہا نے ان سنتوں کو سنت مؤکدہ کا نام دے دیا، اور ہمیشہ یہ فرائض کے ساتھ ہی پڑھی ہیں۔ تو یہ فرائض کا اس لحاظ سے حصہ ہے کہ فرائض کی تکمیل کے لیے، تو جیسے فجر کی 2 فرضوں کو آپ نے لمبا کیا ہے تو وہ بھی ایک لحاظ سے فرض کا حصہ، فجر کی نماز کا حصہ بن گئی ہیں کہ بھائی فجر کی 2 رکعتیں لمبی ہوں گی، تو ایسے ہی فجر کی 2 رکعتوں سے پہلے 2 رکعتیں الگ سے ہوں گی، ظہر کی 4 رکعتوں سے پہلے 4 رکعتیں الگ سے ہوں گی، تو یہ اس لحاظ سے نماز کا حصہ ہے۔ یہ میں اتنی ڈیٹیل میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ آج بعض اسکالرز نے سنت مؤکدہ ہی کا انکار کر دیا کہ سنت مؤکدہ کچھ ہوتی نہیں ہے، تو یہ تو پوری دین کی بنیادیں آپ ہلا کے رکھ دو گے۔ تو اس لیے سنت مؤکدہ بھی پابندی سے پڑھنا لازم ہے۔ کبھی کبھار چھوٹ جائے تو ایک الگ، جیسے فجر کی 2 رکعتیں آپ کبھی اگر مختصر پڑھ لو، کوئی جلدی ہے، کوئی مسئلہ ہے تو ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے کبھی کبھار، لیکن نارملی فجر کی 2 رکعتیں لمبی ہی پڑھنی پڑیں گی۔ امام پر یہ ہے کہ وہ لمبی نمازیں پڑھائے فجر کی 2 رکعتیں، اور تبھی امام لوگ ایسا نہیں کرتے کہ سورہ اخلاص پڑھ رہے ہوں، وہ لوگ مقتدی بھی کھڑے ہو جائیں گے، بھائی یہ فجر اتنی مختصر کیوں کر دی آپ نے؟ ہاں مغرب آپ مختصر پڑھاتے رہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ تو اسی طرح فجر سے پہلے ہمیشہ نبی نے 2 سنتیں پڑھی ہیں تو آپ کو بھی پڑھنی پڑیں گی، ظہر سے پہلے 4 سنتیں پڑھی ہیں تو آپ کو بھی پڑھنی پڑیں گی۔ تو یہ ہے سنت مؤکدہ جس کو کنٹینیوسلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، تو ہمیں بھی اس کو کنٹینیوسلی کرنا پڑے گا۔ اور غیر مؤکدہ یہ ہے کہ وہ آپ کے لیے بالکل آپشنل ہے، آپ پڑھیں نہ پڑھیں آپ کی مرضی ہے۔ اور واجب کا مطلب تو ضروری ہے، واجب کی میں ڈیٹیل ابھی اس 2-3 سوال پہلے میں جو سوال تھا اس میں ڈیٹیل بتا چکا ہوں کہ وہ تو ایک دفعہ بھی نہیں آپ چھوڑ سکتے، واجب کا یہ مطلب ہے۔ اچھا بھائی،
میں دنیاوی ترقی کے لیے بہت کوشش کرتا ہوں مگر اکثر ناکامی ملتی ہے، لیکن میں اللہ سے راضی ہوں، ٹینشن نہیں لیتا، میرا یہ عمل درست ہے۔ جب آپ اللہ سے راضی ہیں، ٹینشن نہیں لیتے تو پھر درست ہے، کوشش تو کرنی چاہیے انسان کو۔ سالم نعمانی بنارس انڈیا سے، اگر کوئی مسلمان مندر جا کر صرف شوق میں ماتھے پر ٹیکا لگوا لے تو کیا اس کا نکاح ٹوٹ جائے گا؟ اگر وہ بت کے سامنے جھکائے باقاعدہ تو پھر شوق میں بھی جھکائے تو بھی یہ کفر ہے، تو اس کا نکاح ٹوٹ جائے گا، کافر ہو جائے گا۔ اور اگر صرف ٹیکا لگوایا جا کے تو یہ بھی حرام اور ناجائز ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی قوم کی مشابہت سے منع کیا ہے، تو مذہبی رسوم میں آپ مشابہت اختیار نہیں کر سکتے۔ تو باقی ٹیکا لگوانے سے نیت کیا تھی؟ تو اگر صرف شو کے لیے لگوایا تو ناجائز اور حرام ہے، نکاح نہیں ٹوٹے گا اس سے۔ لیکن اگر آپ کی نیت عبادت کی تھی، اب مجھے نہیں پتا ہندوؤں میں ٹیکے کا کانسیپٹ ہے کیا، اتنا تو پتا ہے کہ ان کا ایک مذہبی شعار ہے یہ مندر میں جا کے ٹیکا لگوانا۔ اب وہ عبادت کی نیت سے کرتے ہیں یا کیا کرتے ہیں یہ ڈیٹیل میرے علم میں ہے نہیں۔ بہرحال کسی بت کے سامنے اگر آپ جھک گئے تو عبادت کی نیت نہ بھی ہو تو بھی کافر ہی کہلاؤ گے آپ، کیونکہ کسی جو ہے نا اس پہ فقہاء نے بڑی بحث کی ہے، احکام القرآن میں اس پہ بڑی بحث ہے کہ بت کے سامنے اگر آپ جھکتے ہو تو آپ کا عمل شریعت پھر اس کو عبادت ہی قرار دیتی ہے۔ ہاں جان کا خوف ہو اگر تو ایک الگ بات ہے، جان کا جب تک خوف نہیں ہے تو کسی بت کے سامنے سجدہ کرنے کو تعظیم نہیں قرار دیا جائے گا، سجدہ عبادت ہی کا قرار دیا جائے گا اور اس میں کافر ہو جائے گا انسان۔ نارملی ٹیکا لگوانے سے کافر نہیں ہوگا لیکن گناہگار ہوگا، آپ توبہ استغفار کریں۔ نماز ٹوٹ گئی چکر آنے کی وجہ سے تو گناہ تو نہیں ملے گا؟ نہیں ملے گا بھائی۔ اگر کھڑے ہو کر پیشاب کریں اور پانی سے استنجا کریں تو کیا استنجا ہو جائے گا؟ جی ہو جائے گا استنجا، لیکن کھڑے ہو کر بلا ضرورت پیشاب کرنا بہت برا عمل ہے، کوئی مجبوری ہو تو جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ شیخ انس انڈیا سے، نماز میں کتنا ہل جل کر سکتے ہیں؟ عمل کثیر کتنا عمل ہوتا ہے؟ نماز میں ہل جل بالکل بھی نہ کریں، شدید مجبوری ہو تو ایک ہاتھ سے اگر ایک عمل ہو سکتا ہے تو دو ہاتھ استعمال نہ کریں، جیسے کہیں خارش ہو رہی ہے تو ایک ہاتھ کیا، خارش کر لی، ختم ہو گیا بس۔ باقی اس میں اختلاف ہے کہ کتنا عمل کثیر کہلائے گا۔ بعض حضرات نے کہا جلی 3 دفعہ اگر آپ نے حرکت کر لی ہے تو یہ عمل کثیر ہے، لیکن دلیل کے لحاظ سے راجح قول یہ ہے کہ اتنی حرکت کر لی کہ کوئی نووارث شخص آئے تو اس کو دیکھنے میں لگے کہ آپ نماز پڑھ ہی نہیں رہے ہو، تو پھر یہ عمل کثیر کہلائے گا اور اس سے نماز چھوڑی جائے گی۔ اچھا بھائی، وسیم پٹھان انڈیا سے، ہمیں 3-4 سالوں سے مسلسل نقصان ہو رہا ہے، صرف 3-4 سالوں سے ہو رہا ہے، تو ظاہر ہے 3-4 سالے جب ہوں گے تو نقصان تو ہوگا نا آپ کو، 1 سالہ ہی کافی ہے نقصان پہنچانے کے لیے، آپ کو 3-4 سالوں سے ہو رہا ہے۔ اچھا سالوں سے مراد ایئرز ہے، YEARS، وہ والے سالے مراد نہیں ہے۔ ہم نے کوئی برائی بھی نہیں کی، ہمیں لگتا ہے کہ کسی نے ہمارے اوپر جادو کیا، اب کیا کیا جائے؟ کوئی جادو وادو نہیں ہے آپ کے اوپر، نقصان ہو رہا ہے تو اس نقصان کی تلافی کی کوشش کریں، اور وہ جن 3-4 سالوں سے ہو رہا ہے ان 3-4 سالوں کی انکوائری کروائیں، یہ سالے آپ کے پیچھے کیوں پڑے ہوئے ہیں، سوری یعنی 3-4 سالوں سے ہو رہا ہے نا، اس سے پہلے تو نہیں ہو رہا تھا، تو ظاہر ہے جو 4-5 سال پہلے سے دیکھیں کہ آپ نے کیا ایسا عمل کیا جس کی وجہ سے اب نقصان ہونا شروع ہو گیا ہے۔ بہرحال جادو وادو آپ کے اوپر نہیں ہے، آپ توبہ استغفار کریں اور اپنی اصلاح کی کوشش کریں اور نقصان کی وجہ تلاش کرنے کی کوشش کریں، اس کو دور کریں۔ پھر بھی ہو رہا ہے تو بھائی اللہ کی طرف سے مقدر ہے، اللہ سے کون لڑ سکتا ہے، صبر کریں، اللہ اس پہ آپ کو اجر دے گا۔ اصل تو دنیا دار الامتحان ہے، آزمائش کی جگہ ہے، اصل تو آخرت ہے۔ اگر میسج وغیرہ پر عربی میں سلام کے بجائے کسی اور زبان میں سلام کے بجائے کچھ اور الفاظ لکھ دیں تو کیا خلاف سنت ہوگا؟ جی ہاں جناب، خلاف سنت ہوگا۔ انگلش میں بسم اللہ لکھ سکتے ہیں، بھائی بسم اللہ کو بسم اللہ ہی لکھیں، کیوں رسم الخط کو چینج کر رہے ہیں؟ مناسب نہیں ہے، یہ جو عربی الفاظ ہیں خاص طور پہ دعائیں ہیں ان کو رومن میں لکھنا مناسب نہیں ہے، تو یہ کیونکہ عربی رسم الخط اور یہ ان کی حفاظت بھی ہمارے ذمے ہے، تو اس لیے اس کو عربی میں ہی لکھنا چاہیے۔ بہت سے لوگوں نے یوٹیوب پر ولاگز ڈالے ہوتے ہیں جن کے پیچھے گانے چل رہے ہوتے ہیں اور بیچ میں خراب ایڈز آتے ہیں، تو کیا ان کی انکم حلال ہے؟ اور اگر وہ مر گیا تو اس کی ویڈیو پر جو گانے لگے ہیں ان کا گناہ اس کو قبر میں ملتا رہے گا؟ ویڈیو پہ گانے ڈالنا تو جائز نہیں ہے، البتہ جو خراب ایڈز آ جاتے ہیں تو وہ تو اس کے اختیار میں نہیں ہے، وہ تو گوگل نے کمپنی کو دیا ہوا ہوتا ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے اپنی دکان آپ نے کسی کو رینٹ پہ دی ہوئی ہے، وہ جو رینٹ پہ جس نے لی ہوئی ہے وہ اس میں گانے چلا دے تو اس میں آپ کو گناہ نہیں ہوگا اگر آپ کی پرمیشن کے بغیر وہ چلا رہا ہے۔ تو گوگل کا بھی یہی حساب کتاب ہے، خراب ایڈ بھی آ جاتے ہیں بعض دفعہ اس میں، کیونکہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے وہ۔ باقی خراب ایڈ آنے سے آپ کی ارننگ حرام ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ تو ارننگ کے حرام ہونے کا تعلق خراب ایڈ سے نہیں ہے، بلکہ اس سے ہے کہ اس ایڈ میں پروموٹ کس چیز کو کیا جا رہا ہے۔
کیونکہ ایڈ کا بنیادی مقصد ہوتا ہے کسی کمپنی کی پروڈکٹ کو پروموٹ کرنا. تو پروڈکٹ ہی اگر حرام ہے تو اس کا ایڈ سے آمدن بھی حرام ہے. مثال کے طور پر شراب کا ایڈ آ رہا ہے لیکن وہ خراب ایڈ نہیں ہے. خراب سے میری مراد ہے بے حیائی نہیں ہے اس میں. کوئی داڑھی پگڑی میں کوئی صاحب ہیں جو شراب کی بوتل کو دکھا رہے ہیں دنیا کے سامنے, تو اس ایڈ کی آمدن حرام ہے. وجہ اس کی ہے کہ شراب کو پروموٹ کرنے کی آمدن مل رہی ہے آپ کو, اور اگر جو پروڈکٹ ہے وہ حرام پروڈکٹ نہیں ہے, وہ جائز پروڈکٹ ہے, لیکن اس کو پیش کرنے والی کوئی بےہودہ سی لڑکی ہے, اس کی ڈریسنگ بھی ادھوری ہے. مثال کے طور پر کوئی کھجور کا ایڈ آ رہا ہے لیکن, یا کوئی شیمپو کا ایڈ آ رہا ہے لیکن اس کو کوئی لڑکی جو ہے وہ بےہودہ لباس میں آ کے اس ایڈ میں آ رہی ہے, تو اس ایڈ کی آمدن حلال اس لیے ہوگی کہ آمدن آپ کو اس لڑکی دکھانے کی نہیں دی جا رہی, آمدن جو دی جا رہی ہے اس پروڈکٹ کو پروموٹ کرنے کی. تو پروڈکٹ کیونکہ حلال ہے لہذا اس کی انکم بھی حلال ہوگی. اس کو یوں سمجھیں کہ آپ نے ایک شاپ موبائل کی کھولی, اس میں آپ موبائل بیچ رہے ہیں لیکن اس میں آپ نے لڑکی بٹھا دی لوگوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے, تو یہ عمل تو حرام اور ناجائز ہے, لیکن آمدن اس لیے حلال ہے کہ آمدن تو موبائل کی پیسے مل رہے ہیں نا آپ کو. آپ آئی فون بیچ رہے ہیں, سیمسنگ بیچ رہے ہیں اور کوئی کمپنی بیچ رہے ہیں, تو اس کی آمدن ہے. طریقہ غلط ہے آپ کا, تو طریقہ غلط استعمال کرنے کا گناہ ہوگا. تو آمدن کا تعلق پروڈکٹ سے ہے کہ کس چیز کو پروموٹ کیا جا رہا ہے. پروڈکٹ اگر حلال چیز ہے, اس کو پروموٹ کیا جا رہا ہے تو اس کی آمدن حلال ہے. اگر پروڈکٹ ہی حرام ہے, کسی فلم کا ایڈ آ رہا ہے, کسی گانے کا ایڈ آ رہا ہے, یا کسی سودی بینک کا ایڈ آ رہا ہے, انشورنس کمپنی کا ایڈ آ رہا ہے, یا شراب کا ایڈ آ رہا ہے, تو چاہے وہ بے حیائی نہ بھی ہو اس میں, تو بھی اس ایڈ کی آمدن حرام ہے. تو اس لیے یوٹیوب کی ارننگ, جو بھی یوٹیوب سے پیسہ کماتے ہیں ہم ان کو یہی کہتے ہیں کہ آپ اپنی ارننگ میں سے چند فیصد صدقہ کریں آپ, تاکہ اس میں جو حرام چیزوں کے ایڈ آ گئے ہیں نا وہ آپ کی آمدن اس سے پاک ہو جائے. اچھا بھائی, نثار لاہور. باقی اگر کوئی گانے کی ویڈیو لگاتا ہے اس پہ, تو ظاہر ہے وہ گانے جب تک چلتے رہیں گے تو قبر میں اس کو عذاب ملے گا, کیونکہ گناہ حدیث میں آتا ہے من سن سنتا سیئتا فلہ وزرھا ووزر من عمل بھا, کہ جس نے کسی گناہ کو جاری کر دیا تو جب تک وہ گناہ چلتا رہے گا اس کو قبر میں, یعنی اس کو عذاب ملتا رہے گا قبر میں بھی زندگی میں بھی. ہاں اگر توبہ کر لی تو ایک الگ بات ہے, توبہ کر کے پھر ہٹا دے اس کو اگر ہٹانے پر قدرت ہے, اگر نہیں ہے تو بس پھر توبہ ہی کافی ہے. نثار صاحب لاہور سے, اگر نماز آخری وقت میں پڑھی اور نماز پڑھتے ہوئے دوسری نماز کی اذان شروع ہو گئی تو کیا نماز ہو گئی ہے؟ نماز لوٹانی ہوگی. ہو گئی, نماز لوٹانی نہیں پڑے گی, لیکن اتنی دیر کرنے کا گناہ ہوگا, توبہ استغفار کرے. غسل کے پانی میں بیری کا پتہ ڈالنا کیسا ہے؟ کوئی شریعت یعنی کوئی لازم نہیں ہے, لیکن اچھا ہے کیونکہ اس سے صفائی زیادہ اچھی ہوتی ہے. تکافل کی شرعی حیثیت اور اس کا طریقہ بتا دیں. دیکھیں تکافل کی شرعی حیثیت یہ ہے کہ اس میں اختلاف ہے. عام مروجہ انشورنس سے تو بہرحال بہتر ہے, یہ تو اس میں گناہ زیادہ ہے, لیکن اس میں گناہ ہے یا نہیں ہے تو ہماری رائے یہی ہے کہ ہمیں اس پر موجودہ تکافل کے سیٹ اپ پر اطمینان نہیں ہے. لیکن وقت کے ایک بہت بڑے عالم حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب اور دارالعلوم کرنگی ایک بہت بڑا ادارہ ہے, ان کے علماء کی نظر میں یہ جائز ہے. تو اگر کوئی ان کے فتوے پر عمل کرتا ہے تو کر سکتا ہے. وہ ایک عامی آدمی کے لیے تو مفتی کا فتویٰ ہی, جو ماہر ایکسپرٹ مفتی ہیں ان کا فتویٰ ہی دلیل ہوتی ہے. تو احتیاط کا تقاضا یہ کہ اجتناب کیا جائے. ہماری رائے میں بہرحال اس میں ہمیں تحفظات ہیں, ہم نے ابھی تک اس کے جواز کا فتویٰ نہیں دیا ہے. تو احتیاط ہم تو یہی مشورہ دیں گے کہ آپ نہ کریں. ایک لڑکا مجھے پسند کرتا تھا اور نکاح کا پیغام بھیجنا چاہتا تھا, مگر میرے والدین نے منع کر دیا کہ وہ لڑکا صحیح نہیں ہے, اور مجھے بھی کبھی کبھی لگتا ہے کہ وہ صحیح نہیں تھا. اب میری منگنی کہیں اور ہو گئی ہے, مگر مجھے اس کا خیال آتا ہے کہ ایک دفعہ میرے والدین اس سے مل لیتے, کیا پتا وہ صحیح ہوتا. میں اسے بھول نہیں پا رہی ہوں, سوچتی ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری شادی کے بعد بھی مجھے اس کے خیالات آتے رہے. یہ شیطان کی عادت ہوتی ہے. دیکھو ہم جب بچپن میں کوئی چیز خریدتے تھے نا, بلکہ آپ کو ابھی بھی پتا ہوگا کہ جب بھی شاپنگ کرتا ہے نا انسان, بہت سوچ سمجھ کے ایک چیز لیتا ہے. خریدتے ہی اس کے علاوہ سب چیزیں اچھی لگنا شروع ہو جاتی ہیں انسان کو. یعنی آپ نے جا کے شاپنگ سینٹر میں بہت سوچ سمجھ کے کوئی چیز خریدی نا, خرید کے آپ شاپنگ مال سے نکلے تو آپ کو پھر ہر چیز اچھی لگنا شروع ہو جائے گی. جوتے ہیں, پینٹ ہے, کپڑے ہیں, یہ انسان کی نیچر ہے. جو چیز اس کے پاس نہیں ہوتی انسان کا دل اس کی طرف مائل ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو آپ کو یہ شیطان وسوسے ڈال رہا ہے. جہاں آپ کے والدین نے آپ کی بات طے کر دی, آپ اس پہ خوش ہو جائیں اور شادی ہو جائے گی تو یہ وسوسے آپ کو نہیں آئیں گے, اور وہ دماغ سے اس کو نکال دیں آپ. کیا کسی غیر مسلم کو خواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو سکتی ہے؟ ہو سکتی ہے, نہ ہو سکنے کی کوئی دلیل ہمارے پاس نہیں ہے. اگر کسی نے موبائل سے ڈائریکشن دیکھ کر, لیکن وہ غیر مسلم اس سے خوش فہمی میں نہ ہو کہ میں جنت میں جاؤں گا, ہو سکتا ہے یہ اس لیے زیارت ہوئی ہو کہ
اللہ تعالیٰ اس کو ایمان کی توفیق دینا چاہتے ہو اور اس کو خوشخبری دینا چاہتے ہو, اس کو موٹیویشن مل رہی ہو اللہ کی طرف سے کہ تم مسلمان ہو جاؤ. اعظم گبول بحریہ ٹاؤن کراچی سے پوچھتے ہیں مسجد کی بجلی اپنے ذاتی گھر کے کام کے لیے استعمال کر سکتے ہیں؟ جی نہیں کر سکتے. محمد تیمور منہاس کشمیر سے, اگر کوئی شخص کسی کمرے میں نماز پڑھ رہا ہو, دوران نماز اگر کوئی شخص کمرے میں آ کر سگریٹ شیشہ یا کوئی نشہ کرنا شروع کر دے تو ایسے میں نمازی کے لیے کیا حکم ہے اور نشہ کرنے والے شخص کے لیے کیا حکم ہے؟ نمازی کے لیے تو حکم یہی ہے کہ اپنی نماز کو کمپلیٹ کرے. نشہ کرنے والے کے لیے حکم یہی ہے کہ وہ, یہ تو غلط جگہ ہے, ظاہر ہے کوئی بندہ نماز پڑھ رہا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مسجد میں کچا پیاز کھا کے جانے سے منع کیا ہے, تو یہ تو نشہ کی بدبو تو کچے پیاز سے بھی زیادہ ہوتی ہے. تو اگرچہ مسجد نہیں ہے لیکن بہرحال ایک نمازی کا بھی ایک احترام ہے, تو اس کو منع کیا جائے, اور کیا کر سکتے ہیں. ابو ہریرہ بٹ کوئٹہ سے, کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں کہ اللہ تعالیٰ ایمان مضبوط کر دے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. یہ دعا بھی پڑھا کریں اور اللہ سے ایمان کی ثابت قدمی کی دعا مانگا کریں اللہ تعالیٰ سے. تو نماز بس شریعت کے حکام پر عمل کریں گے تو اسی سے ایمان مضبوط ہوتا ہے. ذکر اللہ کیا کریں. ساؤتھ افریقہ سے کسی نے پوچھا میری شادی کو 12 سال ہو گئے, 12 سالوں سے میرے شوہر مجھے دھوکہ دے رہے ہیں, اب میری برداشت سے باہر ہو چکا ہے, اب تو وہ میرے سامنے بھی فحش ویڈیوز دیکھنے لگے ہیں, استغفر اللہ, ساری حدیں پار کر دی ہیں, میرے پاس واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہے, کیا مجھے ابھی بھی شوہر کا حق ادا کرنا ہوگا؟ جبکہ وہ میرے قریب آتے ہیں تو مجھے وحشت ہوتی ہے, میرے 2 بچے ہیں, میں کیا کروں؟ یہ تو بہت ہی بری حرکت ہے, بیوی کے سامنے یہ کام کر رہا ہے ایک آدمی, فحش ویڈیوز دیکھ رہا ہے. تو آپ اپنے رشتہ داروں سے رابطہ کریں, اپنے والد سے, بھائیوں سے. عورت کو سپورٹ ملتی ہے اس کے خاندان کے مردوں سے, تو خاندان کے مرد ہی اگر ڈھیلے ہوں تو پھر عورت, ہماری سوسائٹی میں آپ کو پتہ ہے پھر عورت پہ ظلم ہوتا ہے. یہ تو بہت ہی تکلیف دہ حرکت ہے. اصولی طور پر تو ایسی صورت میں شوہر سے علیحدگی لینی چاہیے. جو آپ کے سامنے اس کام کو کرتے ہوئے اس کو شرم نہیں آ رہی ہے, اتنی کھلے عام ایک جرم کر رہا ہے وہ تو, اور اس سے خطرہ ہوتا ہے کہ عورت بھی گناہ میں نہ پڑ جائے کہیں. تو اصولی طور پر تو یہی ہے کہ ایسے میاں سے علیحدگی لینی چاہیے, تاکہ, لیکن آج کل مسئلہ یہ ہے کہ خواتین کا علیحدگی لینے کے بعد زیادہ بڑے مسائل کھڑے ہونے کا خطرہ ہوتا ہے کہ دوبارہ شادی اچھی جگہ ہو نہ ہو, بچے نہ رول جائیں کہیں. تو میں اب اس بارے میں آپ کو کچھ مشورہ نہیں دے سکتا جب تک کسی کے پورے حالات سامنے نہ ہو, کیسے مشورہ دے انسان. تو آپ خود ہی نمٹیں اس کیس سے, اپنے رشتہ داروں کو بیچ میں ڈالیں, یہی کہہ سکتا ہوں میں. باقی بیسک حقوق اگر وہ آپ کے ادا کر رہا ہے تو آپ کو بھی اس کے بیسک حقوق ادا کرنے پڑیں گے, تو یہی ہے. باقی محبت اور ایک جو شوہر سے ایک محبت کا تعلق ہوتا ہے وہ تو اختیار میں نہیں ہے, اور ظاہر ہے اس ٹائپ کے شوہر سے عورت کہاں محبت کرے گی. اللہ تعالیٰ ہدایت دے آپ کے شوہر کو, میں دعا ہی کر سکتا ہوں. یقینی طور پر کوئی مشورہ دینا میرے لیے ممکن اس وقت تک نہیں ہے جب تک کسی کے پورے حالات سامنے نہ ہو. تو آپ اپنے خاندان کے مردوں کو بیچ میں ڈالیں. پاکستان سے کسی نے پوچھا ہے بچپن میں جبکہ اس وقت میں بہت چھوٹا تھا اپنے دوست کے ساتھ مل کر ایک بلی کے بچے کو کنویں میں گرایا تھا اور اس وقت ہماری سمجھ میں کچھ نہیں آیا, اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے جانور پہ ظلم کرنا بھی گناہ ہے. اب خیر ہو گیا, اب اس کی تلافی تو ہو نہیں سکتی, جو ہونا تھا ہو گیا, تو بس توبہ استغفار کریں اور بہتر ہے کچھ صدقہ خیرات کر دیں. کسی یعنی مخلوق پر احسان کیا جائے, ایک مخلوق پہ ظلم کیا ہے تو اب ظاہر ہے مخلوق پر احسان کریں, اس کی تلافی کے طور پر یہی تلافی ہو سکتی ہے. سلمان صاحب حیدرآباد انڈیا سے, مفتی صاحب نے ڈراپ شپنگ کو رسک نہ ہونے کی وجہ سے حرام کہا ہے, جبکہ ڈراپ شپنگ میں آرڈر آنے پر سپلائر کو پیسے ادا کر دیے جاتے ہیں اگرچہ پہلے سے قبضہ میں نہ ہو, لیکن اگر گاہک آرڈر گھر پہنچنے پر لینے سے انکار کر دے تو نقصان ہم پر ہی ہوتا ہے. کیا ایسی صورت میں بھی یہ حرام ہوگا؟ دیکھیں رسک نہ ہونے کی وجہ سے ناجائز کہا ہے ڈراپ شپنگ کو, لیکن ہمیشہ ڈراپ شپنگ میں ایسا نہیں ہوتا کہ رسک نہ ہو. ڈراپ شپنگ میں 3 میں سے 1 صورتیں اختیار کر لیں تو جائز ہو جائے گی. وہ 3 صورتیں کیا ہیں؟ ایک صورت تو یہ ہے کہ آپ نے کمپنی سے مال خریدا, اپنے قبضے میں یا اپنے نمائندے کے قبضے میں لیا, اور پھر کسٹمر کو آفر کیا آپ نے کہ ہاں بھائی ہم سے خریدتے ہو کہ نہیں خریدتے ہو. تو وہ کسٹمر اگر خریدتا ہے تو چونکہ رسک آپ اٹھا چکے ہو, وہ چیز اگر ضائع ہو گئی تو آپ کا نقصان ہوگا. تو ایسی صورت میں یہ بالکل بے غبار طریقہ ہے, یہ جائز ہے. یعنی ایک چیز خریدی اپنے یا اپنے نمائندے کے قبضے میں دی تو رسک خود بخود ٹرانسفر ہو گیا جب قبضے میں آ گئی نا, لیکن خریدنے کا عمل ہو کہ آپ نے کمپنی سے خود خریدی ہو, اپنے لیے خریدی ہو, پھر آگے آپ اس کو بیچیں. دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ آپ کمیشن ایجنٹ بنے, آپ کمپنی اور کسٹمر کے درمیان ایک ایجنٹ کا کام کریں, دلالی کا کام کریں
اس صورت میں آپ کمپنی کو واضح لفظوں میں بتائیں گے کہ ہم آپ کی چیز بیچ رہے ہیں، یہ ہماری نہیں ہے، آپ کی چیزیں ہم بیچ رہے ہیں۔ اس دوران جب ڈیلیوری کے دوران یہ چیز ضائع ہو گئی، یہاں سے وہاں لے جاتے ہوئے بیچ میں کہیں ضائع ہو گئی، چور نے چھین لی، تو آپ کا نقصان ہے، ہمارا نقصان نہیں ہے۔ تو پھر یہ سودا آپ کے لیے جائز ہوگا، کیونکہ آپ نے خریدی نہیں ہے، آپ وکیل بن کے بیچ رہے ہیں۔ تو وکیل کو نقصان نہیں ہوتا شریعت میں، نقصان موکل کا ہوتا ہے، جس کمپنی نے آپ کو نمائندہ بنایا ہے۔ تو یہ کمپنی کو صاف لفظوں میں آپ کو بتانا پڑے گا، کیونکہ اس میں دو نمبری نہیں کہ کوئی اس میں کنفیوژن نہیں ہونی چاہیے۔ تیسری صورت ڈراپ شپنگ کی یہ ہوتی ہے کہ آپ کسٹمر کو بیچیں نہیں، بیچنے کا وعدہ کر لیں۔ آپ کمپنی سے یعنی کسٹمر سے کہیں کہ بھائی یہ چیز ہے میں آپ کو بیچوں گا، ابھی بیچی نہیں ہے میں نے، وہ اگر مان لیتا ہے ٹھیک ہے جی میں خریدوں گا، تو پھر آپ کمپنی سے خریدیں اپنے لیے، اور پھر آپ اس کو آفر کریں، ہاں بھائی تم نے وعدہ کیا تھا کہ تم اس سے خریدو گے، تو خریدتے ہوگے نہیں خریدتے، تو اس کے گھر لے جائیں آپ اس چیز کو اور کہیں بھائی تمہیں رائٹ ہے، تم چاہو تو خرید لو، چاہو تو واپس کر دو۔ اگر وہ واپس کر دے تو پھر وہ چیز آپ کی ہے، کمپنی کی نہیں ہے، یہ خوب سمجھ لیں، کیونکہ آپ کمپنی سے آلریڈی خرید چکے ہیں۔ تو یہ سب چیزیں ہوتی نہیں ہیں، صرف فارمیلٹی پوری کی جا رہی ہوتی ہے، اس لیے اس میں پھر ناجائز عنصر شامل ہو جاتا ہے۔ تو یہ تین طریقوں میں سے ایک طریقہ آپ کو اختیار کرنا پڑے گا۔ اور ایک طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے، چوتھا طریقہ، کہ آپ کسٹمر سے کہیں کہ میں تمہاری طرف سے خریدنے کا ایجنٹ بن جاتا ہوں، میں تمہارے لیے چیز خریدوں گا، تمہیں اگر یہ ہم نے انٹرنیٹ پہ تمہیں ایک چیز دکھا دی ہے، تمہیں اچھی لگ رہی ہے، تو میں تمہارے لیے کمپنی سے خرید کے لے کر آتا ہوں۔ تو ایسی صورت میں آپ کسٹمر کی طرف سے ایجنٹ ہوں گے۔ اس صورت میں جب آپ کمپنی سے خریدیں گے تو یوں سمجھا جائے گا آپ نے چونکہ کسٹمر کے لیے خریدا ہے، تو کسٹمر اس کا مالک بن گیا ہے آپ کے قبضہ کرتے ہی۔ اس دوران چیز بیچ میں ضائع ہو گئی تو پھر کمپنی کا نقصان نہیں ہوگا، اس کسٹمر کا نقصان ہوگا۔ تو یہ طریقے ہیں اس کے ڈراپ شپنگ کے جواز کے۔ اس کے علاوہ جو طریقے آج کل مارکیٹ میں چل رہے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے۔ ہوتا ہے مارکیٹ میں جو چل رہا ہے وہ یہ چل رہا ہے کہ آپ کسٹمر کو چیز دکھاتے ہیں، ابھی وہ چیز آپ کی ملکیت میں نہیں ہے، اور کسٹمر کو وہ چیز بیچ دیتے ہیں، کسٹمر خرید لیتا ہے، پھر آپ کمپنی سے وہ چیز خریدتے ہیں اور پھر آپ ڈیلیور کرتے ہیں کسٹمر کو۔ تو کسٹمر کی مرضی ہے لے یا نہ لے تو ٹھیک ہے، آپ کو آپ کا کمیشن یعنی آپ کو پروفٹ مل جاتا ہے، حالانکہ وہ پروفٹ آپ کے لیے حلال نہیں ہوتا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے کہ جو چیز تمہارے پاس ہے ہی نہیں تم آگے بیچ نہیں سکتے، آپ نے پہلے ہی بیچ دی اس کو۔ تو جب آپ کے قبضے میں ہی نہیں تھی، آپ کی ملکیت میں ہی نہیں تھی، آپ نے کیسے بیچ دیا اس کو آگے؟ تو یہ طریقہ جو آج کل چل رہا ہے یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اس کو اس طرح سے میں نے اس پہ تفصیلی کلپ ریکارڈ کروایا، اگر یہ سمجھ نہ آیا ہو تو آپ دوبارہ جا کے وہ تفصیلی کلپ دیکھ سکتے ہیں، اس میں آپ کو دوبارہ پتہ چل جائے گا کیا کرنا ہے۔ اچھا بھائی، محمد اسد اقبال ملتان سے، میں نے ایک لڑکی کو رشتہ بھیجا تو ان کی فیملی نے کسی مفتی یا پیر سے پوچھا شادی کے بارے میں، تو ان صاحب نے بتایا کہ شادی کے بعد ان دونوں کے درمیان لڑائیاں ہوں گی، جس کی وجہ سے لڑکی کی فیملی نے منع کر دیا، اور ایک وجہ یہ بھی بتائی کہ آپ بلوچ ہیں اور ہم پنجابی فیملی سے ہیں۔ تو پیر صاحب نے جو پہلے سے بتا دیا، تو کیا ایسا بتایا جا سکتا ہے؟ میرا اپنا بزنس ہے، میں الحمدللہ بہت اچھی میری آمدن ہے، میرے ابو ریٹائرڈ گورنمنٹ ملازم ہیں، رہنمائی فرمائیے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ اس پیر صاحب نے جہالت کی ہے، اور وہ جو مفتی صاحب ہیں وہ مفتی بھی نہیں ہے، آج کل ہر آدمی کے نام کے ساتھ مفتی لگا ہوا ہے، مفتی یہ چیزیں بتا ہی نہیں سکتا۔